السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان سراج الدین امجدی، اور ایل ڈی این کا یہ خصوصی رپورٹ اور بریکنگ نیوز کراچی میڈیکو لیگل کے حوالے سے ہے۔ کراچی پولیس سرجن نے اعتراف جرم کر لیا یا کہ کچھ اور؟ قبر کشائی کے باوجود جو اعتراضات کراچی پولیس سرجن ڈاکٹر سمیہ کی جانب سے اٹھائے گئے تھے، اس کو پھر کیوں اس کا ازالہ نہیں کیا گیا؟ اور میڈیکو لیگل کی تاریخ میں پہلی بار فارنسک میڈیسن کے ایکسپرٹ کے بجائے یہ قبر کشائی کا معاملہ پیتھالوجسٹ کے ذریعے کیا گیا ہے۔ اس کی مزید تفصیل کے لیے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب فرما لیں، اور جن دوستوں نے سبسکرائب کر لیا ان کا تہ دل سے شکریہ۔ آئیے اب ہم اس کی تفصیلات کی جانب بڑھتے ہیں۔ میر رضا کا قتل یا خودکشی، قبر کشائی بھی متنازع۔ پاکستان کی میڈیکو لیگل تاریخ میں فارنسک میڈیسن کی تجہیز و تدفین ہو چکی جناح اسپتال کراچی کے میڈیکو لیگل رپورٹ کو خلاف قانون پولیس سرجن ڈاکٹر سمیہ نے کیوں متنازع بنایا؟ میڈیکل بورڈ پر اعتماد اور عدم اعتماد کا اظہار اور واویلا وہ لوگ کر رہے ہیں جو نہ تو میڈیکو لیگل رپورٹ کے طریقہ کار سے واقف ہیں اور نہ ہی انہیں فارنسک میڈیسن کی ابجد کا پتہ ہے۔ اونچی آواز سے بات کر کے اس حساس معاملے کی فنی، تکنیکی اور قانونی حیثیت کو خراب تو کیا جا سکتا ہے، لیکن معاملے کی تہہ تک نہیں پہنچا جا سکتا ہے۔ پہلے آپ میڈیکو لیگل رپورٹ کا عکس ایل ڈی این کی اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں۔ ناظرین کرام، میر رضا کے پوسٹ مارٹم رپورٹ کا عکس آپ نے دیکھا۔ یاد رہے، فارنسک میڈیسن کے علم کی روشنی میں مرتب کردہ پوسٹ مارٹم رپورٹ ہی نظام عدل کی درست سمت رہنمائی کرتی ہے۔ مذکورہ پوسٹ مارٹم رپورٹ جے پی ایم سی میں تعینات میڈیکو لیگل افسر ڈاکٹر اسامہ شیخ نے لکھی ہے، اور انہوں نے ہی پوسٹ مارٹم کیا ہے۔ محکمہ صحت سندھ کے موجودہ لولے لنگڑے انفراسٹرکچر میں شاید واحد ایم ایل او ڈاکٹر اسامہ شیخ ہے جس نے فارنسک میڈیسن کا ڈپلومہ ڈی ایم جے حاصل کیا ہوا ہے، اور خلاف قانون موجودہ پولیس سرجن ڈاکٹر سمیہ، جن کی کرمنل سوچ اور کرپشن کی شہرت کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، ان کی اپنی علمی قابلیت بھی ڈی ایم جے کے ڈپلومہ تک محدود ہے۔ واضح رہے، وہ گزشتہ 10 سالوں سے فارنسک میڈیسن میں پوسٹ گریجویشن کرنے کی سر توڑ کوششوں کے باوجود فارنسک میڈیسن میں وہ ایف سی پی ایس کی ڈگری اپنے سیاہ کرتوتوں، منفی سوچ کی بنا پر تاحال حاصل کرنے میں ناکام ہیں۔ وہ اپنے مفادات اور خواہش کے مطابق سابق ایم این اے ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کی غیر طبعی پراسرار موت کو معمہ بنانا چاہتی تھیں، اور ایک ایماندار شریف النفس کراچی پولیس سرجن ڈاکٹر افتخار احمد کی موجودگی میں بحیثیت اسسٹنٹ پولیس سرجن جے پی ایم سی ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کی موت کو معمہ بنانا ممکن نہیں تھا۔ یہ سب کچھ وہ کس کے فائدے کے لیے کر رہی تھی، اس کا فیصلہ اس پس منظر میں آپ خود اچھی طرح کر سکتے ہیں۔ لیکن اس ہائی پروفائل کیس کے دوران سابق سیکریٹری صحت ڈاکٹر سید ذوالفقار علی شاہ کی جانب سے بغیر کسی جواز کے گریڈ 20 کے سینئر ترین پولیس سرجن کراچی ڈاکٹر افتخار احمد کو ہٹا کر گریڈ 19 کی جونیئر ترین افسر ڈاکٹر سمیہ کو عارضی پولیس سرجن مقرر کیا گیا۔
بد انتظامی کا بدترین یہ اقدام تاحال قانون کے حوالے سے طے ہونا باقی ہے۔ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کیس کے حوالے سے میں مزید تفصیل انشاءاللہ اپنے دوسرے ویلاگ میں بتاؤں گا۔ ناظرین کرام، ڈاکٹر اسامہ شیخ کی پوسٹ مارٹم رپورٹ پر میں نے سابق پولیس سرجنز، سینئر ترین سابق ایم ایل اوز، سابق اے پی ایس، جے پی ایم سی جو فارنسک میڈیسن پر نہ صرف دسترس اور عبور رکھتے ہیں بلکہ اپنے کیریئر میں پیچیدہ ترین کیسز کا حصہ رہے ہیں، اس دوران میں نے طویل رابطے کیے اور ان سے ان کی تجرباتی اور ماہرانہ رائے جانی، جبکہ عامر رضا کیس کو الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا میں رپورٹ کرنے والوں نے اس اہم ترین نکتے کو نظر انداز کر کے مفروضوں اور چٹکلوں کے استعمال سے مذکورہ سنجیدہ اور پیچیدہ کیس کو دانستہ یا غیر دانستہ محور سے ہٹ کر ادھر ادھر کرنے کی کوششیں کی ہیں۔ میں ماہرین کی رائے کی روشنی میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ڈاکٹر سمیہ نے میر رضا غیر طبعی موت کے حساس نوعیت کے معاملے میں بھی کیس کو غیر ضروری طور پر الجھانے میں اپنی خراب سروس کی تاریخ کو دوبارہ دہرایا ہے اور قبر کشائی کے عمل میں متنازع فریق کی حیثیت سے خود ڈاکٹر سمیہ اور ان کے اپنے اے ٹی ایم ایل اوز کو قبر کشائی ٹیم کا حصہ بنا کر از خود قبر کشائی کے منصفانہ، غیر جانبدارانہ، شفاف عمل کو خود ہی دھندلا کر بھی رکھ دیا ہے۔ قبر کشائی ٹیم کے نوٹیفیکیشن کا عکس ایل ڈی این کی اسکرین پر پہلے آپ ملاحظہ فرمائیں، جو محکمہ صحت کے جرنل سیکشن کے سیکشن افسر کی جانب سے جاری کیا گیا ہے۔ عکس آپ نے ملاحظہ کیا، اس پر تفصیلی گفتگو انشاءاللہ منگل کے روز اپنے ویلاگ میں کروں گا، جبکہ کیمیکل ایگزامینر کی قبر کشائی کے بعد کی رپورٹ ابھی آنی باقی ہے۔ ناظرین کرام، میڈیسن کے ماہرین نے پوسٹ مارٹم رپورٹ میں ڈاکٹر اسامہ شیخ کی جانب سے گولی لگنے کے داخلی زخم کی تفصیل کو واضح کیا ہے اور ہڈی کے کنارے یعنی گولی کے داخل ہونے کی جگہ کو دھنسا ہوا بھی ظاہر کیا ہے اور زخم کے سائز کو بھی بتایا ہے، اور گن پاؤڈر کی بنا پر گولی کے داخلے کی جگہ کو سیاہ بھی بتایا ہے۔ ایک اور فارنسک پر عبور رکھنے والی سینئر ترین ایم ایل او نے خون نہ نکلنے کے حوالے سے پوچھے گئے میرے سوال کے جواب میں بتایا کہ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں دل میں سوراخ کرتے ہوئے گولی دوسری جانب سے نکل گئی اور نکلنے والا 2-2.5 لیٹر خون پیٹ میں جمع ہو سکتا ہے۔ ایسے کیسز میں گولی کو تلاش کرنے کے عمل میں عموماً 2-3 گھنٹے پوسٹ مارٹم میں مزید درکار ہوتے ہیں، اور حساس نوعیت کے ایسے کیسوں میں مارچری کے باہر پبلک کے ہجوم کے دباؤ کے پیش نظر یہ عمومی کارروائی معمول کا عمل ہے، جسے پولیس سرجن بھی جانتی ہیں، جبکہ جے پی ایم سی کے سینئر سابق ایم ایل او ڈاکٹر شہزاد علی نے میر رضا کی قبر کشائی کو فارنسک میڈیسن کا مرڈر قرار دے ڈالا ہے۔ اس میں پیتھالوجسٹ کا کیا کام ہے؟ انہوں نے سوال کیا۔ پیتھالوجی اس کی تھیوری ہے، فارنسک میڈیسن کا بنیادی کام جسٹس سسٹم کو درست راستہ دکھانا ہے، جس کا تفتیش سے بھی گہرا اور قریبی تعلق ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ پولیس سرجن کراچی پوسٹ مارٹم رپورٹ کو کئی روز تک قانون کے برعکس اپنے پاس دبائے کیوں بیٹھی رہیں؟ اور میں یہاں ضمناً آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن النجار نے بھی اپنے بیان میں پولیس سرجن کی جانب سے 3 روز تک پوسٹ مارٹم کو روکنے پر اپنے تحفظات کا انہوں نے اظہار کیا ہے اور یہ اہم ترین قانونی نکتہ اٹھایا ہے، جبکہ ڈاکٹر شہزاد علی نے عامر رضا کی قبر کشائی کے مذکورہ عمل کو فارنسک میڈیسن کا مرڈر قرار دیا اور بتایا کہ ملک میں ایم بی بی ایس کے اسٹوڈنٹس کو انڈین فارنسک میڈیسن کے معروف پروفیسر
ڈاکٹر بی ڈی چوراسیا کی کتاب پڑھائی جاتی ہے۔ ڈاکٹر سمیہ نے بھی یقیناً پڑھا تو یہ ضرور ہوگا، لیکن شاید اسے سمجھا ابھی تک نہیں ہے۔ ڈاکٹر شہزاد علی کا کہنا تھا کہ عامر رضا پوسٹ مارٹم، جو خود ڈاکٹر سمیہ کے ڈپارٹمنٹ کی دستاویز ہے، اس کیس کو الجھا کر فارنسک میڈیسن کے مرڈر کا ارتکاب کیا گیا ہے۔ ناظرین کرام، ڈاکٹر سمیہ کے سروس کیریئر کی یہ بھی تاریخ ہے کہ انہوں نے اپنے استاد اور ملک کے معروف مایہ ناز فارنسک میڈیسن کے نامور پروفیسر، جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی کے ڈین پروفیسر ڈاکٹر فرحت مرزا اور ان کی فیملی کا پوسٹ مارٹم نہ کروا کر مذکورہ ہائی پروفائل کیس، جس میں پروفیسر فرحت مرزا کی تمام فیملی سانحہ آتش زدگی کا شکار ہوئی، جس میں پروفیسر فرحت مرزا کی ایک ہمشیرہ سابق جج بھی تھیں، ان کی وجہ موت کو بھی معمہ بنانے میں ڈاکٹر سمیہ نے مرکزی کردار ادا کر کے میڈیکو لیگل کی تاریخ کو سیاہ بنایا ہے۔ یاد رہے کہ یہ حادثہ سالوں پرانا نہیں بلکہ 2024 میں پیش آنے والا واقعہ ہے۔ اسی طرح لانڈی جیل میں پولیس کسٹڈی میں لانڈی جیل کا قیدی رمیش ولٹبا 40 سالہ کی موت کو براہ راست ڈاکٹر سمیہ نے پوسٹ مارٹم رپورٹ میں براہ راست ہارٹ اٹیک قرار دے کر وجہ موت کی میڈیکو لیگل کی تاریخ میں یہ سیاہ کارنامہ بھی ڈاکٹر سمیہ کی شناخت ہے، جس کی تفصیل کا دستاویزی ثبوت کا عکس LDN کی اسکرین پر آپ ملاحظہ فرمائیں۔ وقت ختم ہوا۔ اس سلسلے کی دوسری حقائق پر مبنی خصوصی رپورٹ انشاءاللہ منگل 11 اگست کو۔ اللہ حافظ۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد، کرپشن مرد آباد، افواج پاکستان زندہ باد، عوام پاکستان پائیدہ باد۔